اور عارض میر نے کہا تھا کہ اپنی باتوں کو تولنا ہوگا، اپنی باتوں کو تولنا ہوگا، یعنی سورج کو بولنا ہوگا، اپنی باتوں کو تولنا ہوگا یعنی سورج کو بولنا ہوگا، دھوپ کمرے میں یوں نہ آئے گی، اٹھ کے دروازہ کھولنا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے، اگر ہمیں روشنی چاہیے اور کمرہ بند ہو تو اس میں روشنی نہیں مل سکتی ہے، ہمیں اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑے گا۔ ہر چیز کے ایک ادب آداب ہوتے ہیں اور مشاعروں کے بھی کچھ ادب آداب ہوتے ہیں۔ آپ اس طرف سے جب تالیاں بجاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، شاعر ادھر سے شعر پڑھتا ہے تو وہ مشاعرہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی شاعر یہاں پر آئے تو آپ اسے ضرور نوازیں، اس کے مصرے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ اس گمان میں اسے نواز دیں کہ آپ بہت اچھا سننے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کو اگر اس کے مصرے نہیں بھی سمجھ میں آئے تو آپ نواز دیجئے، وہ اس بھرم میں رہے گا کہ میرے مصرے اس کے سمجھ میں آ گئے۔ تو آپ لوگ آج یہاں پر کوئی کنجوسی نہیں کریں گے، تمام شاعروں کو نوازیں گے اور مقامی شعراء تھوڑے تھوڑے سے اختصار سے کام لیں گے تاکہ ہم بیرونی شعراء سے کچھ اچھے کلام سن سکیں۔ تو میں اس وقت عالی جناب محترم محمد احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ کی زوردار تالیوں میں آپ کی اپنی سرزمین کے شاعر محمد احمد صاحب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ تالیاں کمزور ہیں، تمام لوگ مل کر تالیاں بجائیں تو ایک اچھا سا ماحول بنے۔ ممبئی سے تشریف لائے محمد احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک مطلع اور دو شعر سنیے۔ ایک دم ایسا سنیے کہ جیسا سننے کا حق ہے۔ جی بھائی 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 لائف ہے۔ وہ میری وفا کا صلہ دے رہے ہیں۔ جی اب جڑ کر سنیں گے، ایسے کنیکٹ ہو جائیں گے تو اچھا رہے گا۔ امیر حمزہ بھائی تشریف رکھتے ہیں؟ جی بھائی۔ وہ میری وفا کا صلہ دے رہے ہیں، وہ میری وفا کا صلہ دے رہے ہیں، مجھے زخم روز ایک نیا دے رہے ہیں۔ کیا اچھا ہے بابا بابا، مجھے زخم روز ایک نیا دے رہے ہیں، نیا دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے محمد احمد بھائی، بابا بابا۔ اور یہ شعر دیکھیے گا بھائی 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 جناب، ہمارے استاد اور اردو کا بڑا نام عرفان جعفری صاحب یہاں تشریف رکھتے تھے، کسی کام سے باہر گئے، شعر پیش کرتا ہوں۔ وہ میری وفا کا صلہ دے رہے ہیں، صلہ دے رہے ہیں، مجھے زخم روز ایک نیا دے رہے ہیں، اور لگی آگ گلشن میں تب میں نے دیکھا، لگی آگ گلشن میں تب میں نے دیکھا، شجر ہی کے پتے ہوا دے رہے۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے بھائی، واہ واہ یار، تالیاں بجا دیں گے، مزہ آ جائے گا اس شعر پر، خوبصورت شعر، واہ 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 واہ۔ نظامت کے لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں بھائی کو کہ لگی آگ گل، شاعری دکھتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے، ہوتی کچھ ہے۔ واہ واہ واہ، سنیے گا۔ لگی آگ گلشن میں تب میں نے دیکھا، شجر ہی کے پتے ہوا دے رہے ہیں۔ اور یہ غزل کا شعر دیکھیے۔ وہ بیٹھے ہیں محفل میں زلفوں کو کھولے، وہ بیٹھے ہیں محفل میں زلفوں وہ کو بیٹھے ہیں محفل میں زلفوں کو کھولے، غزل کو غزل کی غذا دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، غزل کو غزل کی غذا دے رہے ہیں۔ بھائی زوردار تالیاں ہونی چاہیے ہمارے انصار گڈو صاحب، استقبال کریں، واہ 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 بھائی، واہ بھائی واہ۔ وہ بیٹھے ہیں محفل میں زلفوں کو کھولے، غزل کو غزل کی غذا دے رہے ہیں۔ اٹھاؤ نظر کو
ذرا میری جانب میرے دل کے جذبے صدا دے رہے ہیں، واہ 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 واہ، میرے دل کے جذبے دل کے جذبے صدا دے رہے صدا دے رہے واہ 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 واہ۔ ہیں۔ اور یہ مقطع دیکھیے کہ جی بھائی، نہ احمد کے زخموں پہ مرہم لگاؤ، نہ احمد کے زخموں پہ نہ احمد کے زخموں پہ مرہم لگاؤ، یہی زخم اس کو مزہ دے رہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہی زخم اس کو مزہ دے رہا۔ تو ایک بار آپ کا حوصلہ بڑھانا بنتا ہے میرا۔ بہت اچھے بھائی۔ اس طرح دل سے درد کا سودا کریں گے ہم۔ میں اہل اسٹیج سے دعائیں چاہتا ہوں، اسٹیج درد کا سودا کریں گے ہم۔ وہ مائک والے بھائی ہلکی سی اس میں سیٹی آ رہی ہے، دیکھ لیں گے اسے، ٹھیک ہے؟ ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ دوں، اس کے بعد بھائی نے کچھ کہا ہے۔ جی بھائی بھائی، اس طرح دل سے درد کا سودا کریں گے ہم، اس طرح دل سے درد کا سودا کریں گے ہم، خود زخم کھا کے خود ہی مداوا کریں گے ہم، خود زخم کھا کے خود ہی مداوا کریں گے ہم، اور گنتی کے صرف 4 ہی دن ہیں ہمارے پاس، گنتی کے صرف 4 گنتی کے صرف 4 ہی دن ہیں ہمارے پاس، اس مختصر حیات میں کیا کیا کریں گے ہم، واہ 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 واہ، اس کیا اچھا ہے بھائی، زندہ باد، حیات میں کیا اس کیا مختصر حیات کریں میں گے کیا ہم۔ کیا کریں گے۔ اور اس شعر پر دیکھیے جو افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، دراصل شاعر اس میں پڑھ نہیں پاتا ہے، بہت سیدھی سمپل سی بات ہے۔ جب ایک شعر سنیے آپ میرا، اس مختصر حیات میں کیا کیا کریں گے ہم۔ الطاف بھائی یہ شعر سنیے گا۔ محمد احمد بھائی، بھائی آج کی ہماری اس محفل مشاعرہ میں علی جناب محترم جوہر کانپوری صاحب، ان کی آمد ہو رہی ہے اس اسٹیج پر، میں ان کا سواگت کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں زوردار تالیاں بجائیں گے۔ علی جناب محترم جوہر کانپوری صاحب اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا سواگت اور استقبال کرتے ہیں۔ غزل کی زبان کے بہت ہی باکمال شاعر سرزمین ممبئی سے ایک ادبی قداوری کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس منچ پر تشریف فرما علی جناب محترم ندیم صدیقی صاحب، ایک مرتبہ زوردار تالیاں آپ ان کے لیے بجائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علی جناب محترم عرفان جعفری صاحب، یہ بھی ادبی حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہمارے اسٹیج پر ہماری نگاہوں کے سامنے، تو عرفان جعفری صاحب کے لیے بھی زوردار تالیاں آپ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ جی بھائی محمد احمد صاحب۔ گنتی کے صرف 4 ہی دن ہیں ہمارے پاس، گنتی کے صرف گنتی کے صرف 4 ہی دن ہیں ہمارے پاس، اس مختصر حیات میں کیا کیا کریں گے ہم، اس مختصر حیات میں کیا کیا کریں گے ہم کو چڑھا کے دار کرو کھیل ختم شد، ہم کو چڑھا کے دار کرو کھیل، ہم کو چڑھا کے دار کرو کھیل ختم شد، زندہ رہے تو اور تماشا کریں گے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ زندہ رہے تو اور تماشا کریں گے آپ، واہ 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 واہ، ہم کو چڑھا کے دار، قسم سے کہتا ہوں کہ ایسی محفلوں کو ہم جیسے شاعر ترستے ہیں۔ واہ واہ واہ، آپ شعر کی تہ تک پہنچ رہے ہیں،
ہم کو چڑھا کے دار کرو کھیل ختم شدو زندہ رہے تو اور تماشا کریں گے ہم زندہ رہے تو اور تماشا کریں گے ہم اور جینے کا ڈھنگ دیکھ کے حیران نہ ہو جناب جینے کا ڈھنگ دیکھ کے جینے کا ڈھنگ دیکھ کے حیران نہ ہو جناب ہنسنے کا ڈھونگ اور بھی پیارا کریں گے واہ 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 بہت شکریہ ہنسنے کا ڈھونگ اور بھی پیارا کریں گے ہم اور ہر بار گڈو بھائی شیخ سنیے کہ ہر بار سوچتے ہیں یہ لٹنے کے بعد ہم ہر بار سوچتے ہیں ہر بار سوچتے ہیں یہ لٹنے کے بعد ہم اب نہ کسی پہ اتنا بھروسہ بھائی زوردار تالیاں ہونی چاہیے الطاف ضیاء صاحب اپنی محبتوں سے نوازنے کے لیے محمد احمد صاحب کو تشریف لائے واہ 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 ہر بار سوچتے ہیں یہ لٹنے کے بعد ہم اب نہ کسی پہ اتنا بھروسہ کریں گے ہم اور یہ مقطع دیکھیے قسمت سے جو ملا عاشق دیکھیے ہر آدمی کا اپنا ذہن ہوتا ہے اور شاعر دراصل شاعری بڑی محنت سے ہوتی ہے کبھی کبھی پھنس جاتا ہے تو 3 دن نہیں ہوتا ہے شعر دیکھیے گا قسمت سے جو ملا ہے ہمیں وہ قبول ہے احمد اسی کے ساتھ گزارا کریں گے واہ بہت اچھا ہے واہ 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 احمد اسی کے ساتھ اور ایک مطلب 2-3 شعر اور سن لیجیے ہے نا ٹائم میرے پاس ہے جی بھائی 1-2 مطلب اور سن لیجیے جی اچھا جی زندہ رہے تو خواب آزادی کا آنکھوں میں مچلتا دیکھوں کیا بات خواب آزادی کا آنکھوں میں مچلتا دیکھوں قید پنجرے میں اگر کوئی پرندہ دیکھوں قید پنجرے میں اب شعر سنیے اگر کوئی پرندہ جب سامعین داد دیتے ہیں تو شاعر کا لیول کہاں تک جاتا ہے وہ اعتماد کا شعر سنیے گا بھائی قید پنجرے میں اگر کوئی پرندہ دیکھوں یہ تدوین کا شعر ہے کیوں لیے پھرتا ہے چہرے پہ مکھوٹوں کا ہجوم کیوں لیے پھرتا ہے چہرے پہ مکھوٹوں کا ہجوم کب سے ہے دل میں تمنا تجھے تنہا دیکھوں کب سے ہے دل میں تمنا تجھے تنہا دیکھوں مشاعرہ اور ادب کا بڑا نام جوہر کانپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ شعر میں ان کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں یہ آخری شعر اس کے بعد ایک شعر جو انہوں نے فرمائش کی ہے اس کے بعد زحمت تمام قید پنجرے میں اگر کوئی پرندہ دیکھوں دل یہ کرتا ہے نکل جاؤں کسی دن خود سے اور پھر دور سے خود اپنا تماشا دیکھوں اور پھر دور سے خود اپنا تماشا دیکھوں اور پھر دور سے اور ایک غزل کا ایک مطلب 2 شعر سنیے اس کے بعد زحمت تمام
زندہ رہنے کو فقط طرز چمن کہتے ہیں، زندہ رہنے کو فقط طرز چمن کہتے ہیں، شہر خاموش کو آبائی وطن کہتے ہیں، شہر خاموش کو آبائی وطن کہتے ہیں۔ اور یہ شعر پہ جڑیے گا میرے ساتھ۔ آخرش بن ہی گیا جبر سے دلہن کا لباس، ہماری قوم کا المیہ دیکھیے، آخرش بن ہی گیا جبر سے دلہن کا لباس، ورنہ ہم لوگ کفن ہی کو کفن کہتے ہیں، اچھا ہے، ورنہ ہم لوگ کفن ہی کو کفن کہتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے پیمانۂ میر و غالب، ہم کو معلوم ہے پیمانۂ میر و غالب، ہم سخن والے سخن ہی کو سخن کہتے ہیں، ہم سخن والے سخن ہی کو سخن کہتے ہیں۔ اور یہ شعر جو بڑا وائرل ہوا تھا میرا، وہ شعر آخری پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک طوائف نے کہا رو کے یہ آئینے سے، ایک طوائف نے کہا رو کے یہ آئینے سے، روح کی قبر کو کچھ لوگ بدن کہتے ہیں۔ کیا چاہے بھائی، واہ واہ واہ۔ روح کی قبر کو کچھ لوگ بدن کہتے ہیں، شہر خاموش کو آبائی وطن کہتے ہیں۔ بہت مبارکباد۔